الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسنين مولانا ومولى الكونين أبي القاسم محمد الطاهرين الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهير آياته وحسنا في أخلاقه وشهيدا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاظما في أحواله ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا في الغزوات ومهديا إلى طريق اليقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، آج کچھ باتیں آپ کی خدمت میں جس میں انسان سے متعلق کہ اللہ کا لطف و کرم اپنے بندے پر کتنا ہے کہ اس نے جو انسان کے اعضائے جسم کو بنایا ہے اس میں کچھ چیزیں اس نے جو بنائی ہیں ان کا سبب کیا ہے، اور اس نے جب کائنات کا سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی جس سے آدمیت چلی، اس کو جب بنانے پہ آیا تو مٹی سے ہی بنایا، اور اکثر و بیشتر بعض اوقات بہت سے لوگ نا تجربہ کاری کی بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ مجھے فلاں کے چہرے سے بڑی نفرت ہے۔ چہرے سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ چہرہ انسان کا اللہ نے جناب آدم کے شکل پر بنایا ہے، لہذا نفرت کرنی چاہیے کردار سے، اور ہم اس کا الٹا کرتے ہیں، آدمی کے
کردار سے محبت کرتے ہیں، اس کے جسم سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو اس کے اندر برا کردار ہے اس سے نفرت کرنی چاہیے، چہرے سے نہیں۔ پہلا انسان، پہلا آدمی، پہلا نبی جب اس نے بنایا تو ملک کو حکم دیا جاؤ تم مٹی لے کر آؤ۔ ملک آیا، زمین سے مٹی لینا چاہتا ہے، مٹی رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، کیا ارادہ ہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ اللہ کچھ بنانا چاہتا ہے۔ مٹی فریاد کرنے لگی، مجھ خاک کا کیا بنائے گا، مجھ خاک کا کیا بنائے گا؟ رونے لگی۔ یہ ملک چلا گیا کہ تم خالی ہاتھ آ گئے، مٹی رو رہی تھی اس لیے چلے آئے۔ پھر ایک ملک کو اور بھیجا، وہ بھی آیا، مٹی رونے لگی، چلائی، یہ بھی ملک چلا گیا۔ تیسرا ملک آیا، پھر مٹی روئی، پھر چلائی، چیخنے لگی، یہ بھی واپس چلا گیا۔ پھر اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، تم جاؤ۔ ملک الموت آیا اور آنے کے بعد اس نے مٹی اٹھائی، مٹی لاکھ روئی، لاکھ چلائی، مگر اس نے کہا میرا کام تو لے جانا ہے، میں تو لے کے جاؤں گا، میں تو لے کر ہی جاؤں گا، لہذا لے گیا۔ اور دیکھیے ملک الموت آپ کو معلوم ہے کہ ملک الموت روح لے جاتا ہے، ملک الموت روح لے جاتا ہے، مٹی کی یعنی پورے جسم کے اندر جو جان ہے اس کو نکال لیتا ہے، روح لے جاتا ہے۔ تو ساری کائنات، ساری زمین کی روح کہاں ہے؟ ساری زمین کی روح، روح کائنات، روح ارض کہاں ہے؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ روح زمین ہے، اور اس روح زمین کی روح جوف کعبہ ہے۔ نہیں پہنچا میسج؟ ساری زمینیں جتنی ہیں ان سب کی روح کیا ہے؟ کعبہ، جان ہے کعبہ۔ اور کعبے کی جان کیا ہے؟ جوف کعبہ، درمیانی حصہ، جوف کعبہ۔ ہمیں جہاں مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ ہے جوف کعبہ۔ وہاں سے لے گیا ملک مٹی، وہاں سے ملک مٹی لے گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ زمین کی روح لے گیا، جان لے گیا، ایسی مقدس جگہ سے خاک لے کے گیا۔ توجہ دیں۔ اور جب مولا کائنات کی یہ جائے ولادت ہے خانہ کعبہ، یہ ذہن میں رہے۔ چلی گئی مٹی، خمیر ہوا، اللہ نے بنانا شروع کیا۔ وہ تو حکم دیتا گیا، بنانے والے بناتے گئے، بتاتا گیا، بنانے والے بناتے گئے۔ جس میں انسان بنتا گیا، بھائی کتنی چیزیں بنتی گئیں، دل بنایا، دماغ بنایا، سر بنایا، ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے، اور کس کس شان سے بنوایا۔ دیکھیے بندہ کبھی سوچتا بھی نہیں ہے، کبھی احساس تو کیا کر اللہ کے بندے کہ تجھ پر تیرے خدا کا کتنا لطف و کرم ہے کہ اس نے جب بنانے پہ آیا بندے کو تو کس شان سے بنایا ہے اس نے۔ اس کے اس پورے جسم میں اس نے 2 ہاتھ بنا دیے، دونوں ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اس نے بالوں سے خالی رکھا۔ کبھی سوچا کہ اس نے بالوں سے خالی کیوں رکھا؟ ہتھیلیوں میں بال اس نے عطا نہیں کیے۔ وہ جب بنانے پہ آیا اس نے انسان کے سر کو بنایا۔ جب سر کو بنایا تو اسی سر کے اندر اس نے کیا رکھا؟ اسی سر میں اس نے رطوبت رکھی، اسی سر میں اس نے آنسو جمع کر دیے، اسی سر میں اس نے آنسو بھی جمع کیے۔ غور کرتے رہیے میرے ساتھ، اس نے اس میں آنسو جمع کیے،
اس نے اس میں رطوبت پیدا کی اور سر پہ اس نے بال رکھ دیے، سر پر اس نے بال بنا دیے۔ بال کیوں بنائے ہیں؟ اس کے بعد جب نیچے کی طرف چلا تو سر پہ بال دینے کے بعد انسان کی پیشانی کو اس نے بالوں سے خالی رکھا۔ اور پیشانی کو کیوں خالی رکھا؟ اس کے بعد اس پیشانی پر اس نے شکن بنائی، خطوط بنائے، خط بنائے۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں بنائیں۔ تو یہ آنکھیں کس لیے بنائیں؟ ان آنکھوں کے اوپر اس نے دو دو پلکیں بنائیں، آنکھوں کے اوپر اس نے دو دو پلکیں بنائی ہیں۔ اس کے بعد دونوں آنکھوں کے درمیان اس نے ایک ناک بنائی اور اس کے دو رخسار بنائے، دو اس میں سوراخ بنائے اور ان دونوں کا رخ نیچے کی طرف رکھا، اوپر کی طرف نہیں رکھا۔ اس نے پھر اس کے بعد کان بنائے اور کانوں کے اندر جو میل ہوتا ہے، یہ شورش اس کے اندر تیزابیت پیدا کی، انسان کی آنکھوں میں نور پیدا کیا۔ ناک بنائی، چہرہ بنایا۔ اس کے بعد اسی خالق کائنات نے بندے کے منہ کے اندر جو ہے دانت پیدا کیے، دانت بنائے، کچھ داڑھیں بنائیں اور کچھ دو اور سامنے والے دانت جو ہیں یہ بڑے تیز بنائے، دھاردار بنائے۔ اور ان دھاردار دانتوں کے بیچ اور اس کے بعد داڑھ کے بیچ ان دونوں کے درمیان دو دو لمبے لمبے دانت بنائے۔ اور سامنے اس نے ایک ہونٹوں کا پھاٹک بھی رکھ دیا اور اس کے ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس نے زبان بنائی۔ توجہ دیں آپ، سرکار تشریف لے آئے، میرا حوصلہ بڑھ گیا، اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہ اس نے ہونٹ بنائے، کیوں؟ اس نے یہ دانت بنائے، سامنے کے دانت بڑے دھاردار بنائے، داڑھ بڑی بڑی بنائیں، ان کے بیچ میں دو دو لمبے لمبے دانت بنائے، پھر ہونٹ اور یہ زبان بنائی، یہ چمڑے کی، توجہ دیجیے، یہ زبان بنائی۔ یہ زبان کا عجیب کمال ہے عزیزو۔ یہ بہنیں بھی ہماری مجلس سننے آتی ہیں، 32 دانت، ہونٹوں کا پھاٹک، گیٹ، اس کے پیچھے رکھا زبان کو۔ یہ پردے کی شے ہے، پردے میں رہے، توجہ دیجیے، یہ پردے میں رہے، نہیں پہنچا میسج، یہ پردے میں رہنی چاہیے۔ یہ جیسے ہی باہر نکلتی ہے، یہ زبان جیسے ہی باہر نکلتی ہے فساد پیدا کر دیتی ہے، فساد پیدا کر دیتی ہے، نہیں پہنچا ذہن۔ اما پردے میں رہنے والی اگر باہر نکل آئے تو فساد پیدا کر دیتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ہاتھ بنائے، سینہ بنایا، دل بنایا، گھٹنے بنائے۔ پاؤں بنانے پہ آیا تو پاؤں کے نیچے کے تلوے ان کو تھوڑا گہرا بنا دیا۔ اس کا سبب کبھی سوچا کہ اللہ نے اتنا لطف و کرم کیوں بندے پہ کیا؟ یہ سر میں بال اس نے اس لیے بنائے تاکہ بندہ جب سر میں تیل لگائے تو تری اس کے سر کو ملتی رہے تازگی، تاکہ، اور بال اس لیے بھی بنائے کہ تاکہ سردی اور گرمی سے اس کا سر محفوظ رہے۔ کتنی حفاظت کی خدا نے۔ اور پھر اس سر میں آنسو اور رطوبت اس لیے رکھی تاکہ خشکی سے یہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، اس کو تر رکھا تاکہ یہ محفوظ رہے۔ اس کے بعد اس نے پیشانی اسے بالوں سے خالی رکھا۔ مجھے معلوم ہے اس پہ آپ داد نہیں دیں گے، مگر یہ جملہ قابل داد ہے کہ اس نے پیشانی کو کہاں سے خالی رکھا؟ بالوں سے،
تاکہ انسان کے سر میں اس پیشانی کے ذریعے سے نور پہنچے، پیشانی کے ذریعے انسان کے سر میں نور پہنچتا رہے۔ اور اس نے یہ شکن اور یہ خط کس لیے پیدا کیے؟ یہ اس لیے بنائے اس نے ہمارے ماتھے کے اوپر کہ تاکہ سر سے جو پسینہ آئے وہ ان خطوط پر، ان شکنوں کے اوپر رک جائے اور انسان اسے پونچھ کر ہاتھ سے پھینک دے، ایک طرف ڈال دے، تاکہ یہ پسینہ چل کر اس کی آنکھوں میں نہ آ جائے، اس لیے کہ پسینے میں تیزابیت ہوتی ہے، آنکھوں کو انسان کھجانے لگتا ہے اگر پسینہ اس کی آنکھوں تک چلا آئے۔ کتنی حفاظت کر رہا ہے خدا اپنے بندے کی۔ اس کے بعد اس نے، توجہ دیجئے، اس کے بعد اس نے یہ آنکھیں جو بنائی ہیں یہ کائیں کے لیے؟ یہ دیکھنے کے لیے بنائی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے بنائی ہیں، دو بنائی ہیں۔ اور اللہ نے کہا بھی ہے قرآن میں مرج البحرین یلتقیان، ہم نے ہدایت کے دو دریا جاری کیے۔ اس نے دیکھیے ہدایت بھی جب چلی ہے تو دو ساتھ رہے، آدم آئے تو ان کے ساتھ شیش تھے، جناب نوح آئے تو ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، جناب ابراہیم آئے تو اسماعیل ساتھ تھے، موسیٰ آئے تو جناب ہارون ساتھ تھے، ہارون نہ رہے تو یوشع بن نون تھے، ہے نا توجہ آپ کی؟ اور جناب یعقوب آئے تو جناب یوسف صاحب تھے، دو ہادی دیکھیے بھیجتا رہا، ایک وقت میں دو ہادی، دونوں ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کرتے رہے۔ پہلا والا دوسرے کو مدد کے لیے پکارتا رہا، بعد میں آنے والے کو مدد کے لیے پکارتا رہا، بعد میں آنے والا مدد کرتا رہا۔ یعقوب کے ساتھ میں یوسف ہیں، اور یہاں تک کہ جناب موسیٰ کے ساتھ جناب ہارون ہیں، اور جناب یوشع بن نون ہیں، عیسیٰ کے ساتھ جناب شمون، اور جب یہ بھی نہ رہے تو عیسیٰ رہ گئے اکیلے۔ اللہ نے کہا تم چرخ چہارم پہ آ جاؤ، ان کو چرخ چہارم پہ بلا لیا، تم یہاں بیٹھ جاؤ پردے میں چوتھے آسمان پر۔ ان کے جانے کے 550 برس کے بعد 17 ربیع الاول سر عام الفیل کو آمنہ کا لال کائنات کو روشن کرتا ہوا آیا، 40 برس خاموش رہا، اس کے بعد اعلان رسالت کیا۔ کب کیا؟ جب ساتھی آ گیا، جب ناصر آ گیا، جب ساتھی آ گیا۔ علی 10 سال کے ہیں، مددگار آ گیا، اعلان رسالت ہوا، اب دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ محمد کے ساتھ علی ہیں، علی کے ساتھ حسن ہیں، حسن کے ساتھ حسین ہیں، حسین کے ساتھ سجاد ہیں، سجاد کے ساتھ باقر ہیں، باقر کے ساتھ جعفر ہیں، جعفر کے ساتھ موسیٰ ہیں، موسیٰ کاظم ہیں، موسیٰ کاظم کے ساتھ علی رضا ہیں، علی رضا کے ساتھ محمد تقی ہیں، محمد تقی کے ساتھ علی نقی ہیں، علی نقی کے ساتھ حسن عسکری ہیں، حسن عسکری کے ساتھ امام محمد مہدی ہیں۔ اور جب یہ بھی اکیلے رہ گئے، 11ویں چلے گئے، جب یہ اکیلے رہ گئے تو اللہ نے ان کو بھی سامنے میں بلا لیا، تم بھی پردہ غیب میں آ جاؤ، تم بھی تنہا رہ گئے، تم بھی اکیلے رہ گئے۔ عیسیٰ تنہا رہ گئے تھے، بلا لیا، اور بھیجے گا تو پھر دونوں کو ساتھ بھیجے گا۔ یہ کعبے سے آئیں گے، وہ چرخ چہارم سے، تو دو ہادی۔ اب آپ کہیں گے وہ آسمان پہ جانے والا، وہ چرخ چہارم پہ جانے والا، وہ صاحب افضل ہے، جو یہاں سامرا میں ہے وہ کمتر ہیں، عیسائیوں کا خیال ہے وہ افضل ہیں۔ یاد رکھنا کہ اللہ نے دونوں کی عظمت کو، اللہ نے دونوں کی عدالت کو، اللہ نے دونوں کی سخاوت کو، اللہ نے دونوں کی فضیلت کو اپنی عدالت کی ترازو میں رکھا، اپنی عدالت کی ترازو میں رکھا۔ اور ترازو کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی شے اس میں تولی جاتی ہے، جس میں وزن ہوتا ہے وہ زمین سے لگی رہتی ہے، اور جو خالی ہوتا ہے وہ زمین سے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی عدالت کی ترازو میں دونوں کی عظمتوں کو رکھا، ایک طرف فاطمہ کے لال کی عظمتیں رکھی، ایک طرف مریم کے لال کی عظمتیں رکھی۔
عیسیٰ کا پلہ اٹھتا گیا، اٹھتے اٹھتے چوتھے آسمان سے لگ گیا۔ مہدی کا پلہ اتنا بھاری کہ زمین سے لگا رہا اور آج تک زمین پر ہے۔ وہ چرخ چہارم پر تو دو ہادی آنکھیں بنائی، دو، توجہ رکھیے، آنکھیں دو بنائی، ناک بنانے پہ آیا تو اس نے اس کے اندر دو سوراخ بنائے اور دو کان بنائے، دو ہاتھ بنائے، دو پیر بنائے، دو پاؤں بنائے، ایک دل بنایا، ایک عقل بنائی، ایک دماغ بنایا۔ کیا کیا بندے کے ساتھ اس کا لطف و کرم ہے۔ اس نے آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے، پلکیں کس لیے رکھی؟ اے اللہ کے ناشکرے بندو یاد رکھنا، اس نے پلکیں اس لیے بنائی تاکہ سورج کی تپش کو یہ روکے رکھیں اور انسان کی آنکھ صحیح طریقے سے کام کرتی رہے۔ یعنی پلکیں اس لیے بنائی کہ یہ سورج کی تپش کو روکتی ہیں اور آنکھیں محفوظ رہتی ہیں۔ یہ ہونٹ اس لیے بنائے کہ تاکہ دماغ سے جو رطوبت منہ کے اندر آئے وہ منہ کے اندر ہی رہے اور جو انسان کھائے یا پیے وہ باہر نہ نکلنے پائے۔ اور یہ ڈاہیں اس لیے بنائی تاکہ انسان جب کھائے تو صحیح طریقے سے اسے پیس سکے، اور سامنے کے دانت دھاردار اس لیے بنائے تاکہ اسے کاٹنے میں آسانی ہو شے کے لیے، اور جن کے درمیان دو لمبے دانت اس لیے بنائے تاکہ یہ ستون کا کام کرے کہ یہ پورا جواڑا مضبوط رہے۔ کسی عمارت کو روکنے کے لیے ستون بنائے جاتے ہیں، یہ اللہ نے انسان کے منہ میں دو ستون بنائے ہیں تاکہ یہ پورا نظام قائم رہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ کان بنائے دو، یا علی یہ دو کان بنائے، کیوں بنائے؟ سننے کے لیے بنائے نا، مگر ان کے اندر شورش کیوں پیدا کی ہے؟ اس لیے کہ تاکہ میرا بندہ رات کو چین سے سکون سے سو جائے، اس لیے کہ حشرات الارض، زمین کے کیڑے، مچھر مکھی، ایسی کوئی چیز میرے بندے کے کان میں نہ جانے پائے تاکہ میرا بندہ چین سے سکون سے سو جائے۔ اس لیے اس نے کانوں کے اندر یہ شورش پیدا کی ہے، یہ تیزابیت پیدا کی ہے کہ زہریلا جانور بھی واپس ہو جاتا ہے۔ یہ گھٹنے اس لیے بنائے تاکہ آدمی گرنے نہ پائے۔ اگر یہ پیچھے کی طرف ہوتے تو آدمی سنبھل نہیں سکتا تھا، آدمی گر جاتا۔ لہذا صحیح بیلنس کے ساتھ بنایا، اور دونوں پیروں کے تلوے یہ ان کو اندر سے گہرا کیوں بنایا؟ تاکہ انسان گرنے نہ پائے۔ دونوں سرے برابر سے اس لیے کہ اس کو چلنے میں آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، اور ہتھیلیاں اس لیے خالی رکھی بالوں سے، اس لیے بالوں سے خالی رکھی تاکہ یہ سردی اور گرمی کو محسوس کرے۔ اگر بال ہوں گے تو محسوس نہیں کرے گی۔ بال بنائے مگر ان میں روح نہیں رکھی، ناخون بنائے مگر ان میں روح نہیں رکھی، ان میں جان نہیں رکھی، اس لیے کہ بال بڑے ہونے سے کاٹے جاتے ہیں، ناخون بڑے ہو جائے تو کاٹ دیے جاتے ہیں، اور جب کٹتی ہے جاندار چیز تو اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ناخن میں جان نہیں رکھی، روح نہیں رکھی تاکہ میرے بندے کو ناخون کاٹتے وقت تکلیف نہ ہو، سر کے بال کٹتے وقت تکلیف نہ ہو۔ تو کتنا لطف و کرم اس خدا کا اپنے بندے کے اوپر ہے، تب بھی اسے یاد نہیں کرتا، اسے یاد نہیں رکھتا کہ اللہ تیرا لطف و کرم میرے اوپر اتنا ہے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ ڈانٹ دیں گے، کچھ لوگ چپ رہیں گے، مگر جو چپ رہیں گے ان کے سامنے آج اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آئندہ پھر کبھی کوئی ذاکر، کوئی خطیب یہ جملہ ان کے سامنے پڑھے گا تو وہ تیار ہو کے آئیں گے دانت دینے کے لیے کہ آدمی کے چہرے پر اللہ نے داڑھی کس لیے رکھی؟ یہ اس لیے رکھی تاکہ مرد اور عورت کی پہچان رہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آلہ۔ دیکھا
اللہ کا لطف و کرم اپنے بندے پر کتنا ہے. بے شک ہے. واہ واہ. یہی بندہ خدا کا شکر. اس نے جب پہلا آدمی بنایا، پہلا نبی، پہلا انسان، تو کہاں سے گئی مٹی؟ کعبے سے. کعبے سے گئی. بنا پیکر بنا. حکم میں جب اس میں روح ڈال دوں تو سجدے میں چلے جائیں. اب یہ علماء کرام تشریف فرما، اگر غلطی ہوگی تو اصلاح فرمائیں گے کہ جناب آدم کو جس جگہ سجدہ کرایا گیا وہ جگہ نجف کی تھی. وہ جگہ کون سی تھی؟ نجف. اور نجف ندی کون سی جگہ؟ بھائی نجف تو آج ایک صوبے کا نام ہے. نجف اشرف ندی کون سی جگہ؟ جہاں مولا کائنات دفن ہے. وہ جگہ. اور پھر بات آ گئی تو عرض کر دوں، اگر 2-4 منٹ آپ کے زیادہ لگ گئے تو شکایت نہ کیجیے گا کہ یہ نجف، جیسے کہ گزشتہ سال ہم نے عرض کیا تھا کہ جب مولا امام حسین نے 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوتے ہی سب سے پہلے زمین کربلا خرید کر اس کو اپنی ملکیت بنایا ہے نا. تو آج ممبر سے دعوے سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے، کہ علی بھی خدا کا شکر ہے ہمارا مولا اپنی ملکیت میں سو رہا ہے. نہیں توجہ کر رہے آپ؟ اپنی ملکیت میں ہے آقا. آپ کہیں گے کیسے؟ تو جناب نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا اور جو پہاڑ تھا جس پر بیٹا چڑھ گیا تھا، جب وہ غرقاب ہوا، ڈوب گیا، پہاڑ زمین دوز ہو گیا. توجہ ہے آپ کی؟ پہاڑ زمین دوز ہو گیا تو اس جگہ پر زلزلے آتے تھے. اس کا نام نجف بھی بنا کیسے کہ اسی جگہ پر ایک نہر جاری ہو گئی. پہاڑ کے زمین دوز ہونے پر اس کا نام ہوا نئے. اور کچھ زمانے کے بعد سوکھ گئی تو اسے کہا گیا جف. نئے جف، سوکھی ہوئی نہر. آج وہ نشان نہیں ہے. توجہ دیجئے. جب یہ پہاڑ زمین دوز ہو گیا تھا تو یہاں پر کیا ہوتا تھا؟ زلزلے آتے تھے، زمین ہلتی تھی. جناب ابراہیم علیہ السلام کا جناب اسحاق ادھر سے گزر ہوا، ان کے قدموں کی برکت سے زلزلے رکے، تشریف لے گئے. اور پھر جب آئے تو پھر ان کے قدموں کی برکت سے زلزلے رکے. وہاں پہ جو لوگ آباد تھے انہوں نے کہا یہ کوئی بابرکت شخصیت ہے کہ جس کے قدموں کی برکت سے یہ زلزلے رک گئے. جناب ابراہیم کو مدعو کیا، روکا، آپ یہیں پر رہیے، یہیں پر اپنا گھر بنائیے، یہیں پر ساکن ہو جائیے تاکہ ہم اس عذاب سے محفوظ رہیں. جناب ابراہیم نے شرط لگائی، کہا دیکھو ایک شرط پر ہم رہ سکتے ہیں. کہ کیا شرط ہے؟ ہم زراعت کے لیے زمین خریدیں گے تب ہم رہیں گے. زراعت کے لیے ابراہیم نے یہاں پر جگہ خرید لی، اس جگہ پر جناب ابراہیم رہے. اور جب یہاں سے گئے ہیں تو وصیت کر کے گئے. آج جب آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے مولا کے روضہ اقدس کے سامنے جو ایک گیٹ بنا ہوا باہر روڈ پر، روڈ کے اس پار وادی السلام ہے. وادی السلام ہے، اس میں 2 نبیوں کی قبریں ہیں، جناب ہود اور جناب صالح. تو یہ قبرستان جناب ابراہیم نے غریب مومنین کے لیے وقف کیا کہ اسے ہم وقف کر کے جا رہے ہیں اپنی ملکیت کو، تاکہ اس میں مومنین کی قبریں بنے. اور اس کے بعد اشارہ کیا، دیکھو ہم یہ جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں ہماری نسل سے، ہماری ذریت سے ایک ذات آئے گی جس کی یہاں پر قبر بنے گی. چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں روز اس کی قبر پر آئیں گے، اس کی حاجتیں پوری ہوں گی. علی کے جد کا نام ہے ابراہیم، علی ذریت ابراہیم ہے، علی نسل ابراہیم میں ہے، تو ابراہیم کی ملکیت ہے یہ جگہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی اپنی ملکیت میں سو رہے ہیں، علی کسی کی جگہ میں نہیں ہے. توجہ دیں. تو جہاں آج مولا کائنات کی قبر مبارک ہے وہاں پر
آدم کو سجدہ ہوا، اس جگہ پر آدم کو سجدہ ہوا۔ اے میرے معبود، اے پالنے والے، آدم کو سجدہ کرا رہا ہے۔ جگہ وہ ہے جہاں علی دفن ہوں گے، جائے دفن کو سجدہ پہلے، جائے ولادت کو بعد میں۔ توجہ فرمائیں حضرات، جائے ولادت کو بعد میں، کہ ہاں میں آج علی کی جائے دفن کو سجدہ پہلے کراؤں گا، جائے ولادت کو سجدہ بعد میں کراؤں گا۔ آدم اس جگہ پر، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے براہ راست آواز دی، بتا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو نے تکبر کیا، یا تو بھی اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں سمجھتا ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں بہتر ہوں۔ آدم کا پتلا تو 4 چیزوں سے بنا، آگ، پانی، ہوا، مٹی، مگر اسے بحث کہاں سے ہوئی؟ مٹی سے۔ آگ کا بہانہ نہیں لیا، پانی کا نہیں، ہوا کا نہیں، اس لیے ہوا بھی خائن ہے، پانی بھی کبھی کبھی خائن ہو جاتا ہے، آگ بھی خائن ہے۔ آگ میں دانہ ڈالیے جل جائے گا، ہوا کا رخ پر ڈالیے اڑ جائے گا، پانی میں ڈالیے بہہ جائے گا، مٹی میں ڈالیے ایک دانہ ڈالیے 10-70 واپس دیتی ہے۔ مٹی امین ہے، مٹی امین ہے، مٹی امین ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 3 سے محبت وہی کرتا ہے ایک کو چھوڑ کر، جو یا تو وہ ہو یا اس کے چیلے ہوں۔ جو امین تھا اسی سے نفرت کی، اسی سے نفرت کی۔ کہاں سے؟ مٹی سے۔ کہ نکل جا میری بارگاہ سے۔ تو دنیا کیوں نہیں سوچتی جب تراب کے مقابلے پہ آیا تو ابلیس بن گیا، اب جو ابو تراب کے مقابلے پر آئے اس کو کیا کہیے؟ دشمنان اہل بیت پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ سلامتی امام صاحب الزمان صلوہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہیں کیا سجدہ؟ میں کہوں گا ابلیس یہ تو بتا تو وہ کون سی مٹی ہے بھائی تو نے جہاں آج تک سجدہ نہیں کیا؟ میں ہر جگہ مٹی پہ سجدے کرتا رہا، یہ بھی مٹی سے بنا، کر لے۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس نے کچھ اور دیکھا ہے۔ آدم کی پیشانی میں اس نے نور نبوت دیکھا، نور خلافت دیکھا۔ اچھا، سجدے سے انکار کر دیا، نہیں کروں گا۔ بھائی توجہ ہے آپ کی؟ نور دیکھا، نور نبوت، اس لیے سجدے سے انکار کر دیا۔ مسلمان سجدہ کرنے پہ آئے، سب جگہ کرتا ہے مگر کربلا کی خاک پر نہیں کرتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کربلا کی خاک پر نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس میں نور حسین ہے۔ صلوات دے دیے بر محمد والے نہیں کروں گا۔ اللہ کو عادل نہیں مانا اس نے، اگر اس کو عادل مان لیتا تو سجدے کا انکار نہ کرتا۔ مسلمان بڑا چالاک ہے،
اصول دین میں سے اس نے عدل کو اڑا دیا، اس لیے کہ عدالت کے تقاضے پھر سب پورے کرنا پڑیں گے۔ اس نے کہا اللہ کی صفت ہی نہیں ہے یہ عدل، تاکہ ہم شوق سے ظلم کریں، اور اللہ ہے عادل۔ بے شک بے شک۔ اس نے فیصلہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اسے بھی نکالا، نکال، ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور پھر اس کے بعد جتنی دیر چاہے قدر کیجیے گا۔ اسے بھی نکالا اپنی بارگاہ سے، اور جناب آدم کو مطالبہ ہوا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، دونوں رہیے، مگر لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس شجر کے قریب نہ جانا۔ چلے گئے آدم، اللہ نے کہا جاؤ، یہ ترک اولا ہو گیا، معافی مانگ کے آؤ۔ یہ جنت کس کی؟ کیا کروں آپ کی خاموشی کا؟ کس کی جنت ہے؟ اللہ کی۔ کس کے صدقے میں بنائی؟ کون اس کے مالک؟ مالک جنت کون؟ خاتون جنت کون؟ ساقی جنت کون؟ سردار جنت کون؟ یہی پانچ۔ آقا صاحب نے کیا ہاتھ کا اشارہ کیا؟ پانچ۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی، پانچ اور ایک اللہ، ان کو ملا کے 786 بھی ہوتے ہیں۔ اچھا جی شکریہ۔ اگر آپ کہیں تو میں کر کے دکھاؤں ابھی۔ اللہ کے ہیں 66، مصطفیٰ کے ہیں 229، مصطفیٰ، علی کے 110، فاطمہ 135، حسن 118، حسین 128، سب ملائیے تو 786، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786۔ تو اب تو ہاتھ کھول لیجئے، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ قرآن شروع انہی سے ہوتا ہے۔ صلاح دے دیے بر محمد علیہ۔ مالک جنت، مالک جنت کون؟ رسول اللہ۔ جنت کس کی؟ محمد مصطفیٰ کی۔ جنت کس کی؟ فاطمہ کی، حسن کی، حسین کی۔ جنت حسین کی۔ آدم جاؤ، ترک اولا کی پہلے معافی مانگو، اس کے بعد آنا۔ مسلمان کانٹوں کے بستر پر لیٹ کے سنہرے خواب دیکھتا ہے۔ اب نہ پہنچے جملہ تو میں کیا کروں؟ کانٹوں کے بستر پر لیٹ کر خواب سنہرے دیکھتا ہے، جنت میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا۔ ارے آدم سے ترک اولا ہو گیا، نبی ہے، معصوم ہے، ترک اولا ہوا، وہ تو حسین کی جنت میں نہیں رہ سکا، تو مجسم عذاب۔ اور حسین کی جنت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ آدم سے کہا جاؤ، تم بھی جاؤ، یہ بھی نکلا۔ ارے توجہ دیجئے، اب نہ پہنچے ذہن تک کیا کروں؟ جنت سے دونوں، وہاں سے اس کی بارگاہ سے دونوں نکلے، شیطان بھی نکلا، آدم بھی نکلے۔ تو اب حیرت نہ کیجئے کہ اگر نبی گھر سے نکلے تو کوئی ساتھ نکلا، جب نبی نکلتے ہیں تو شیطان بھی نکلتا ہے۔ سلام بھیجیے ور محمد علیہ۔
بھی ہے، جہاں خیر ہے وہیں شر بھی ہے، شر بھی ساتھ ساتھ آیا، خیر بھی ساتھ ساتھ۔ توجہ، آدم آ گئے، مطالبہ کیا تھا ابلیس سے؟ اپنے آپ کو کیا ان کے برابر سمجھتا ہے؟ عالین، بڑے، کون ہیں وہ بڑے؟ سب پر واجب ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، ان کے لیے حکم نہیں ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اگر ہوتا تو خدا ہرگز نہ کہتا۔ توجہ دیں، اب میرے بزرگ عالم دین یہاں پر تشریف فرما، صاحب قلم ہے، صاحب زبان ہے، ڈر رہا ہوں بولتا ہوا کہ سجدے کے معنی ہے بیعت بھی، کسی کے آگے جھک جانا، بیعت کسی کے آگے جھک جانا، یعنی یہ کہ آدم کی بیعت سید الملائکہ جبریل تم بھی کرو، تمام ملائکہ بواجب کے آدم کی بیعت کرو۔ علی کے لیے حکم نہیں، حسین کے لیے حکم نہیں، حسن کے لیے حکم نہیں، محمد مصطفیٰ کے لیے حکم نہیں، حسین کے لیے حکم نہیں، لہذا اے نادانوں، کبھی علی سے بیعت مانگنے سے پہلے یہ تو سوچا ہوتا کہ علی پر آدم کی بیعت تک لازم نہیں ہے، حسین پر آدم کی بیعت نہیں واجب ہے، تو جو حسین آدم کی بیعت نہیں کرتا وہ آدم کے نالائق بیٹے یزید کی بیعت کرے گا۔ سلام دے دیے۔ یہ عالم ارواح کی مخلوق، یا علیم، ان کے صدقے میں اس نے سب کو پیدا کیا، وہ حوریں ہو یا غلمان، اور ہر ایک جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، حوریں ملے، حوریں ملے۔ جس گاؤں میں رہتا ہوں اس کے قریب ایک گاؤں ہے، اور وہ گاؤں ایسا ہے دیہات کے، اس کے درمیان سے روڈ گیا ہے، بہرحال وہاں پر ایک پنڈت رہتا ہے، ہندو ہے بیچارہ، پریشان تھا، کسی شیعہ لڑکے سے بستی میں ہماری آ کے ملا، اس نے کہا یار تم بہت اللہ والے ہو، میں بہت پریشان رہتا ہوں، مجھے کوئی دعا بتاؤ۔ ہندو ہے، وہ کسی لڑکے نے اس کو بتا دیا کہ تو یا علی ادرکنی پڑھا کر، اس نے ہندی میں اسے لکھ لیا، اور یا علی ادرکنی، یا علی، اور روزانہ اس کا معمول ہے یہ، کم سے کم 10 تسبیح سمجھ لیجیے آپ، یعنی یہ کہ اتنی مرتبہ پڑھ کے اٹھتا ہے وہ، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ وہ خود مجھ سے ملا، اس نے مل کے یہ کہا کہ جس وقت میں یا علی ادرکنی پڑھ کے اٹھتا ہوں تو میں نے منع کر رکھا ہے گھر والوں سے کہ اس وقت مجھے مت چھیڑنا، مجھ پہ عجب کیف طاری ہوتا ہے، اور عقیدہ اتنا بڑھ گیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 4 روز کی باسی سبزی لا کے دے دیجیے فروخت کرنے کے لیے، جب میں یا علی ادرکنی پڑھ کے اٹھوں 1 گھنٹے میں سب فروخت کر دیتا ہوں، 1 گھنٹے میں سب بیچ دیتا ہوں۔ یہ حوروں والی بات سمجھے۔ وہ چلا تھا نکل کے، اتفاق سے اس کا لباس پٹھانی سوٹ پہنے ہوئے تھا، اور وہ بھی فیروزی رنگ کا، دھوکہ کھا گئے، شلوار کرتا پہنے ہوئے تھا، اور یا علی ادرکنی یہ ورد کر کے اٹھا تھا، آ گیا ہوٹل کے پاس چائے پینے کے لیے، ملاقات ہو گئی اللہ والوں سے، انہوں نے لباس سے دیکھا لگتا ہے کوئی مسلمان ہے، کہنے لگے نماز پڑھا کرو،
ایمان تازی کرو. یہ پوچھنے لگا یہ بتاؤ کہ یہ نماز کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان تازی کرنے کا فائدہ بیان کیجئے کیا ہے؟ کہ جنت میں حوریں ملیں گی, مخملی بستر ملیں گے. کیسے ہوں گے؟ کہ مخملی پانی کا صاف پانی, ٹھنڈا, برف سے زیادہ ٹھنڈا, شہد سے زیادہ میٹھا, ایسا پانی ملے گا. کباب ملیں گے, سیخ کے کباب ملیں گے. پورا واقعہ اس نے نقل کیا, میں تو چھوڑ رہا ہوں. کہ اس میں کباب ملیں گے کھانے کے لیے. کہا کہ کچھ آپ کو بھی کچھ پہلے سے ذائقہ لگا؟ کہ ہاں, ہم تو یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھتے ہیں, آسمانوں میں دکھائی دیتی ہیں حوریں, مخملی بستر نظر آتے ہیں, کباب نظر آتے ہیں, کلچے نظر آتے ہیں. نماز, اس نے ان سب سے کہا میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ. کہا کیوں؟ کہا کہ تمہیں آسمان کی حوریں اور مخملی بستر دکھائی دے رہے ہیں, تمہیں یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ میں ہندو کھڑا ہوں. کہ میں ہندو کھڑا ہوں, یہ نہیں دکھائی دے رہا. میں تمہارے سامنے ہندو کھڑا ہوں, یہ نظر نہیں آیا تمہیں ابھی تک؟ جہاں چلے جاؤ میرے آگے سے, اور مجھ سے آگے بات بھی مت کرنا. کہ کیوں؟ کہ یا علی ادرکنی, میں ہندو ہوں, پنڈت ہوں, مگر یا علی ادرکنی پڑھتا ہوں. جب یہ پڑھ کے اٹھتا ہوں میرے سامنے کوئی مصیبت, کوئی بلا کچھ نہیں ہوتی. لہذا ہٹ جاؤ یہاں سے. تب لوگوں نے جلدی سے آئے, انہوں نے کہا پنڈت کیوں چلا رہا ہے؟ جب لوگ آئے تو انہوں نے ان سے کہا بھائی اس سے کیوں بھیڑ گئے؟ کہ لباس سے سمجھے تھے کہ مسلمان ہے. مسلمان نہیں ہے, یا علی ادرکنی پڑھتا ہے, یہ اسے مت چھوڑو. ارے توجہ دیجئے, جب آج مسلمان ایک ہندو یا علی ادرکنی پڑھے, اس سے بحث کرنے سے ڈرتے ہیں, اس کے مقابلے بجانے سے ڈرتے ہیں, تو خود علی کے مقابلے پر, خود علی کے مقابلے پر حوریں ملیں گی. ہمارے یہاں یوپی میں مغربی زبان میں, ہمارا یوپی میں جو ہے, سنیں ادھر, یوپی میں ایک مشرقی یوپی ہے, ایک مغربی یوپی ہے. مغربی یوپی کی زبان یہ ہے کہ ادھر جو بیل بھینس جانور ہکانے کے لیے ڈنڈی بنائی جاتی, چھوٹی چھڑی, اس میں کیل لگائی جاتی ہے, اس کو آر کہتے ہیں. کہ اگر ذرا رکنے لگے, سست ہو جائے جانور, تو اس کے لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ تیز چلے. نہیں ٹھہرے آپ, تیز چلے. تو اس کو ہمارے کچھ دیہات کے لوگ ہورا کہتے ہیں. ہورا, کہ ہورا مار دیا. علامہ حسن زیدی علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے, یہ جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں, جنت میں حوریں ملیں گی. ارے مرنے کے بعد حوریں نہیں ملیں گی, حوریں ملیں گے. حوریں نہیں ملیں گی, حوریں ملیں گے. اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد حوریں نہیں ملا کرتی, حوریں ملا کرتے ہیں. توجہ رکھیں دیدان گرامی. اور وہی علامہ انہیں چھوڑ کے بھاگے. علامہ حسن زیدی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں برگد کا ایک پیڑ ہوتا ہے, اس پر کچھ چمگادڑیں اکٹھی ہو گئیں, انہوں نے جلسہ کیا اور صدر بنا دیا الو کو, بوم کو.
اور یہ طے پایا کہ سورج نہیں ہے. باقی ایک دو نے ایک دوسرے سے پوچھا ہے میں ثبوت بھی تو رکھو, کوئی پوچھنے لگے نہیں ہے تو دلیل کیا دیں گے, کہاں ہوتا تو ہمیں دکھائی دیتا, جب انہیں نظر ہی نہیں آتا, جب انہیں نظر ہی نہیں آتا دکھائی کہاں سے دے گا, کہ ہوتا تو دکھائی دیتا, ہوتا تو نظر آتا. آج تک مسلمانوں کو نور مصطفیٰ نظر نہیں آیا, ان کے پاس نور ایمان ہوتا تو انہیں رسول اللہ کا نور نظر آتا. اللہ نے اہل بیت کے صدقے میں کائنات سجائی, سورج کو ضیاء بخشی تو ان کے صدقے میں, چاند کو روشنی عطا کی تو ان کے صدقے میں, ستاروں کو جگمگاہٹ عطا کی تو ان کے صدقے میں, زمین کا فرش بچھایا تو ان کے صدقے میں, آسمان کا نیلو شامیانہ قائم کیا تو ان کے صدقے میں, انبیاء کو بھیجا تو ان کے وسیلے سے, انبیاء آئے تو ان کے وسیلے سے, جنت بنائی ان کے صدقے میں, کوثر بنایا ان کے صدقے میں, عرش و فرش بنائے ان کے صدقے میں, پہاڑ پیدا کیے ان کے صدقے میں, بلندی عطا کی ان کے صدقے میں, دریا پیدا کیے ان کے صدقے میں, ان نے پانی رواں کیا ان کے صدقے میں, ہمیں بنایا ہمیں بھیجا ان کے صدقے میں, ان کے وسیلے سے, انہی اہل بیت کے وسیلے سے. اور یاد رکھیے آخری باتیں عرض کر رہا ہوں کہ روزے میثاق اللہ نے جہاں انہی ذوات مقدسہ کے نور اور ان کے صدقے میں روحوں کو پیدا کرنے کے بعد جب اس نے میثاق لیا تو جمادات سے بھی لیا, نباتات سے بھی لیا, جمادات سے بھی لیا, نباتات سے بھی لیا, انبیاء سے بھی عہد لیا, انبیاء سے بھی میثاق لیا, انسانوں سے بھی میثاق لیا. میں نے پڑھا کتاب میں, آپ نے اب تک جتنی قدر کی اپنی مرضی سے, اب قدر کیجئے میری مرضی سے کہ اس نے جمادات سے بھی جب اقرار لیا اہل بیت کی محبت کا, پتھروں سے جنہوں نے اقرار کیا وہ ہاتھوں کی زینت بن گئے, جنہوں نے انکار کیا وہ آج تک ٹھوکروں میں ہے. نہیں ایسے نہیں, بڑی محنت کی ہے میں نے. جنہوں نے اقرار محبت اہل بیت کیا وہ ہاتھوں کی زینت بن گئے, جنہوں نے انکار کیا وہ ٹھوکروں میں آ گئے. جب نباتات کے لیے کہا تو جن پھلوں نے اقرار کیا وہ میٹھے بن گئے, جنہوں نے انکار کیا وہ کڑوے بن گئے. صلوات دیجئے بر محمد. مظلوم سے قاصر ہو جائے, جس کے دل میں نہ ہو شبیر کی الفت ماتھر. قرآن دیکھیے, اس مسلمان پہ واجب ہے کہ کافر ہو جائے. اور محمد وآل محمد صلوات. جھنجھوڑ کے رکھ دیا ماشاءاللہ. جتنوں نے انکار کیا کروے ہو قابل مذمت, اقرار کیا لائق محبت. میں نے روایت میں دیکھا کہ سوال ہے کہ حج واجب کرنے کے بعد انسان کئی مرتبہ حج کے لیے جاتا ہے,
کیوں ایک آدمی کئی بار حج کے لیے کیوں چلا جاتا ہے؟ تو ہم نے اس کے جواب میں علماء کا بیان پڑھا ہے کہ اس بندے کی روح نے عالم ارواح میں جتنی مرتبہ ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا ہے، عالم ارواح میں جتنی بار اس کی روح نے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا ہے، اتنی مرتبہ اس کو حج پر جانا ہے، اتنی ہی دفعہ یہ طواف کعبہ کے لیے جائے گا۔ روحوں کا اقرار، روحوں کا اقرار۔ اب مولا کائنات جا رہے ہیں نماز تہجد کے لیے، جناب قمر ساتھ میں ہیں، جناب قمر ساتھ میں ہیں، مولا تشریف لے جا رہے ہیں، نصف شب ہے، ایک مرتبہ ایک مکان سے، بازا کوفے کی بات ہے، ایک مکان سے تلاوت قرآن کی آواز آئی، تلاوت قرآن کی آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر قمر ذرا ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سا قمر رکے۔ جیسے ہی قمر رکے ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے مولا نے فرمایا نہیں نہیں قمر چلو چلو چلو، اس کی تلاوت اسے فائدہ نہیں دے گی، تلاوت قرآن کرنا اسے فائدہ نہیں دے گا، قمر آگے بڑھو۔ یہ کہہ کے تشریف لے گئے، مسجد میں پہنچے، نماز تہجد، نماز شب، نماز شب، نماز شب پڑھی مولا کائنات نے۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد جب وعدہ و نصیحت فرمانے کے لیے مولا ممبر پر تشریف لے گئے، اب ایک یہاں پر ایک میسج بھی دے دوں بیچ میں کہ نماز صبح، نماز فجر اول وقت پڑھنے کا فائدہ اس لیے ہے، جو علماء تاکید کرتے ہیں بہت زیادہ کہ اول وقت پڑھا کرو صبح کی نماز، صحیح وقت پہ بالکل اول وقت ادا کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول وقت صبح کی نماز پڑھنے کے دو گواہ ہیں، دن کے فرشتے بھی اور شب کے فرشتے بھی، شب کے فرشتے بھی۔ مولا کائنات نے نماز شب، نماز تہجد کو ادا کیا، نماز فجر ادا کی، ممبر پہ تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے، تبلیغ کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ سامنے قمر بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ مولا کی نگاہ قمر پہ گئی۔ اب میں تو جانتا نہیں کہ آپ قدر کریں یا نہ کریں، کوئی میں آپ کے دل کو تھوڑی دیکھ رہا ہوں، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ جیسی مولا کی نگاہ قمر کے چہرے پہ گئی تو فوراً مولا نے فرمایا قمر جاؤ اطمینان قلب حاصل کر لو، جاؤ قمر اطمینان قلب حاصل کر لو۔ یعنی مولا نے غلام نوازی بھی یہاں تک دکھائی کہ یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر یقین نہیں ہے کیا، نہیں، جاؤ اطمینان قلب حاصل کرو، جاؤ قمر۔ مگر میں تو یہ کہہ کے بات آگے بڑھ گیا، مگر میں نے کہا تھا نا کہ میں دل تھوڑی پڑھ رہا ہوں آپ کا کہ آپ اچھلیں گے کہ نہیں ہے۔ میں نے تو قرآن میں یہ اللہ کی صفت پڑھی تھی کہ وہ علیم بذات الصدور، خدا وہ ہے جو دلوں کی گہرائیوں کو جانتا ہے۔ مولا کی نگاہ چہرے کے قمر کے چہرے پہ گئی، قمر کے چہرے پہ گئی، فوراً دل کی کتاب کو سمجھ لیا۔ مولانا طاہر القادری صاحب سے یہی تو سوال پاکستان میں ہوا تھا کہ بتائیے کہ علی میں اور اصحاب میں فرق کیا ہے، علی میں اور اصحاب میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اصحاب سجدہ نہ کریں تو کافر، اصحاب سجدہ نہ کریں تو کافر، علی سجدہ نہ کرے تو خدا۔ قسم خدا کی اگر علی سجدہ نہ کرتے تو یہ صفات دیکھ رہے ہیں آپ کہ دلوں کی گہرائیوں کو خدا جانتا ہے۔ جو قمر کے دل میں تھا اس کو دیکھ کر مولا نے فرمایا جاؤ اطمینان قلب حاصل کرو۔ قمر چلے، قاری کا گھر تلاش کیا، آ گئے، آواز دی آئیے سرکار، آ گئے۔ کیا خوب تلاوت کرتے ہیں آپ جی، الحمدللہ۔ کہا کہ سب کچھ اچھی بات ہے، مگر ایک بات بتائیے، آپ کا حضرت علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ تو ہمارے جیسے ہیں،
کوئی فضیلت کی بات نہیں، کوئی خاص بات نہیں، وہ ہمارے جیسے ہیں. بس جیسے اتنا سنا قمبر یہ کہتے ہوئے یہ تسبیح پڑھتے، میرا مولا تو کتنا سچا ہے، میرے مولا، میرے آقا تیری کیا شان ہے، میرے آقا تمہاری کیا شان ہے میرے مولا. یہ کہتے ہوئے آ گئے. مولا جب تشریف لائے جناب قمبر، مولا نے فرمایا کہو قمبر اطمینان قلب حاصل ہو گیا. کہا جی مولا ہو گیا. کہا اطمینان قلب تو ہو گیا مولا، مگر ذرا سی ایک اور بے چینی بڑھی ہے. کہا وہ بھی بتاؤ کیا ہے. کہا بے چینی بس اتنی سی ہے کہ میں نے تو تلاوت سن کے رکا تھا اور پھر اب جا کے تصدیق کر کے آیا کہ تلاوت قرآن فائدہ نہیں دے گی، تلاوت قرآن فائدہ نہیں دے گی. تصدیق کر کے آیا، مگر یہ آقا آپ نے خالی آواز سن کے فیصلہ کر دیا، خالی آواز سن کے آقا آپ نے فیصلہ کیا. تو مولا نے فرمایا سن قمبر کہ جب اللہ نے روز میثاق، جب اس نے ساری ارواح سے ہماری ولایت و محبت کا اقرار لیا، تو جتنی روحوں نے اس وقت اللہ کی توحید کا اقرار کیا، جتنی روحوں نے اقرار کیا، وہ ساری آوازیں علی کے سینے میں محفوظ. اور اس کے بعد جب اس نے رسول اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کیا، جو جتنی روحوں نے اس وقت اقرار کیا، وہ ساری آوازیں میرے سینے میں محفوظ. اس نے پھر میری ولایت کا اعلان کیا، تو جتنی روحوں نے اقرار ولایت علی کیا، وہ جتنی روحوں نے اقرار کیا، وہ ساری آوازیں علی کے سینے میں محفوظ. ایک قمبر روز میثاق عالم ارواح میں اس کی روح 2 مرتبہ بولی تھی لا الہ الا اللہ پر، محمد رسول اللہ پر، علی الولی اللہ پہ یہ خاموش ہو گئی تھی. علی الولی اللہ پہ یہ روح، ہماری محبت پر اس کی روح خاموش ہو گئی. تو آج دنیا نے کیسٹیں ایجاد کی کہ 100 سال کے بعد آواز سنیں، علی اسے کہتے ہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے بندوں کی سب کی روحوں کی آواز جانتا ہے، اسے علی کہتے ہیں. کہ یہ لاکھ قرآن پڑھے اسے فائدہ نہیں دے گا قرآن جب تک کہ ہم نہ ہو، جب تک کہ ہماری محبت نہ ہو، ہماری محبت نہ ہو. اگر دل میں ہماری محبت کے ساتھ نماز، ہماری محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت، بس محبت اہل بیت، توجہ دیں توجہ دیں. آخری بات سنتے جاؤ اس وقت کی مجلس کی، کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، وہاں تک عرض کیا، آگے جو پڑھتا رہوں گا وہ بھی سناتا رہوں گا. فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کی سازش نہیں رچی. دیکھیے نہیں رچی، میرے سرکار نے، میرے بزرگ نے داد دے دی. فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے کوئی اسکیم نہیں بنائی، پیچھا کیا سب کچھ، مگر قتل کرنے کی اسکیم نہیں بنائی. ہاتھ باندھنے کی قسم مت باندھنا. فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کی، موسیٰ ہے نبی، اللہ کی طرف سے ولی، اولیاء میں ہیں. موسیٰ کو قتل کرنے کی فرعون نے کوئی اسکیم نہیں بنائی. علماء نے جواب لکھا ہے اس کا، اس لیے نہیں اس نے موسیٰ کو قتل کرنے کی اسکیم بنائی کہ یہ حرام زادہ نہیں تھا. اب بھی خاموش بیٹھو گے؟ یہ حرام زادہ نہیں تھا، یہ فرعون حلال زادہ تھا. فرعون حلال زادہ تھا.
فرعون حلال زادہ تھا، اس لیے موسیٰ کو قتل کرنے کی اسکیم نہیں بنائی۔ اب جس نے علی کے گلے میں رسن ڈالی وہ کون؟ جس نے فاطمہ کا باغ چھینا وہ کون؟ جس نے فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرایا وہ کون؟ جس نے حسن کو زہر دیا وہ کون؟ جس نے حسین کو قتل کیا وہ کون؟ دشمن خدا تھا۔ دشمن خدا تھا مگر ولد الزنا نہیں تھا۔ کیا بات، بڑی بات۔ معلوم یہ ہوا جو کسی معصوم کا قاتل ہو حلال زیادہ نہیں ہوتا۔ واہ واہ مولانا، جزاک اللہ، خوب خوب خوب، واہ واہ۔ اب سمجھے ہاں حسین بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ شکم میں حرام۔ حضرت علی اکبر کو سامنے بار بار کر رہے تھے، یہ ہم شکل پیغمبر ہے، میں فرزند رسول ہوں، بار بار تعارف کرا رہے ہیں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں فرزند رسول ہوں، کل شکوہ نہ کرنا۔ برابر تعارف کراتے رہے۔ عالم ارواح کی روح، حسین کی روح نے بھی عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا، پالنے والے تیرا دین خطرے میں ہوگا تو حسین بچائے گا۔ آواز آئی روح امام حسین کو، کڑیل جوان دینا ہوگا، دوں گا، تیری بہنوں کی چادر چھنے گی۔ روح حسین نے آواز دی اور روح سجاد نے آواز دی، بابا ہم ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں کرائے۔ فاطمہ کا لال کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، قتل کرنے والے مسلمان، رونا تو اسی بات۔ یہی تو شہزادی فاطمہ زہرا مقتل میں بار بار آواز دے رہی تھی، میرے لال نے کیا بگاڑا ہے؟ حسین کا سر نوکے سینہ کو بلند ہو گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے مقتل میں 3 چیزوں کو دیکھا، ایک چیز اوپر سے نیچے آئی، ایک چیز نیچے سے اوپر گئی، اور ایک چیز کو دیکھا کہ وہ چاروں طرف دوڑ رہی تھی۔ وہ کون؟ علماء نے بتایا جو چیز اوپر سے نیچے آئی وہ جبریل تھے، کہ جن کے ساتھ ہزاروں ملائکہ حسین کا امتحان دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ جو شے نیچے سے اوپر گئی وہ سر امام مظلوم، جو کٹ کے نوکے نیزہ پا گیا۔ اور اب دل سنبھال کے سنیے کہ جو چاروں طرف گھوم رہی تھی وہ حسین کی بہن ہے زینب۔ بھائی
بھائی کا لاشا مقتل میں پڑا ہے، بے گولوں کا بن. جناب زینب کبریٰ جب مدینے میں رہتی تھی، ایک دن امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سے ملنے کے لیے جو تشریف لے گئے، دیکھا کہ میری بہن سو رہی ہے مگر سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں جناب زینب کے جسم اقدس پر پڑ رہی تھی. حسین نے اپنی ابا کا دامن پھیلا دیا، سورج کی شعاعوں کو جسم زینب پر نہ پڑنے دیا. جناب زینب جب غش سے بیدار ہوئی، نیند سے بیدار ہوئی، بھائی کو دیکھا، بھیا یہ سر سے پاؤں تک پسینہ. اے بہن زینب، ہم جب آئے تو سورج کی شعاعیں، سورج کی یہ گرم کرنیں تمہارے جسم میں پڑ رہی تھی. بہن ہم نے اپنی ابا کا دامن پھیلا دیا. علی کی بیٹی نے حسین کے اس فعل کو دامن میں رکھ لیا. جب 11 محرم کو آقا حسین کے لاشے پر سے گزاری گئی تو سب سے پہلے یہی مرثیہ پڑھا. بھیا مدینے میں جب تھی تو تم نے میرے اوپر اپنی ابا کا دامن پھیلا کے سایہ کیا تھا. بھیا میں تو گھر میں تھی، بھیا میں تو بستر پر تھی. اے میرے ماں جائے، تیرا لاشا کربلا کی جلتی خاک پر پڑا ہے. بھیا جلتی زمین کربلا، سورج کی تپش. اے میرے ماں جائے، تیری بہن کے سر پر چادر نہیں جو تیری لاش پر ڈال دوں. اور کلیجہ منہ کو آتا ہے شہزادی کے اس جملے پر کہ اس کے بعد کا بھیا اتنی مجبور ہوں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. اے بھیا اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو ہاتھوں سے سایہ کر دیتی. میرے ماں جائے بہت مجبور ہے تیری بہن. اللہ اکبر. چلی گئی کربلا سے. ارے آپ صاحبان دل ہیں، صاحبان درد ہیں. ہمارا جب کسی عزیز کوئی مر جاتا ہے اور ہم اسے دفنانے کے بعد قبر میں لٹانے کے بعد جب قبرستان سے واپس ہوتے ہیں تو مڑ مڑ کے قبر کی طرف دیکھتے ہیں، مڑ مڑ کے قبر کی طرف دیکھتے ہیں اپنے عزیز کی. بتاؤ زینب بار بار مڑ مڑ کے دیکھتی ہوں گی، سید سجاد مڑ مڑ کے دیکھتے ہوں گے، ہائے میرے بابا کا لاشا. جناب زینب دیکھتی ہوں گی مڑ مڑ کے، بھیا مجبور ہے تیری بہن. قافلہ چلنے لگا کربلا سے. بیویوں کو جب سوار کرایا گیا تو ایک بچی نہیں تھی. شمر کہنے لگا مجھے معلوم ہے وہ بچی کہاں ہوگی. آیا آقا کے لاشے کے قریب، دیکھا کہ سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے. شمر نے آ کے کہا سکینہ کیا اپنی پھوپھی کے ساتھ اسیر ہو کے نہیں جائے گی؟ اب مجھے چھوڑ دے ظالم، سب کو لے جا. میں اپنے نانا کے صحابی ابو ذر کی بیٹی کی طرح اپنے بابا کے کفن کے لیے اہتمام کروں گی. شمر نے کہا نہیں میں لے کے جاؤں گا. کہا مجھے یہیں چھوڑ جا، مجھے مت لے جا، میں اپنے بابا کے لاشے پر رہوں گی. روایت کا جملہ دل تھام کے سنیں کہ مطلب شمر نے اس کے جناب سکینہ کے تماچا مارا. اب جو رخسار پر تماچا لگا تو سکینہ بلبلا گئی، بلبلا کے بولی شمر تماچا نہ مار، نہیں رہوں گی، نہیں رہوں گی، مگر تماچے نہ مار.
لے کے آیا اونٹ کی ننگی پشت سکینہ کی پسلیوں کو باندھ دیا. بس لو عزیزو یہی مجلس ختم کر دو. مصاحب تو اور ہی پڑھنا چاہتا تھا مگر اب زبان پر جناب سکینہ کا ذکر آ گیا تو بس یہیں پر بات تمام کر دوں کہ یہی بی بی سکینہ کربلا سے اپنی پھوپھی زینب کے ساتھ جب قید خانے کے دروازے پر پہنچی یزید کے دربار میں اور قید خانے میں فاصلہ زندان میں کتنا تھا؟ 70 قدم کا 70 قدم کا فاصلہ. مگر اسیران کربلا کو کتنی دیر میں پہنچایا گیا؟ 72 گھنٹے. کتنا تشہیر کیا. جیسی در زندان پر قدم رکھا جناب سکینہ نے ایک مرتبہ مڑ کے کہا پھوپھی اماں قید خانے سے زیادہ اندھیرا. بابا پھوپھی اماں شام غریبہ سے زیادہ اندھیرا ہے میری پھوپھی. یہاں تو شام غریبہ سے بھی زیادہ سناٹا. پھوپھی اماں کیسے گزارے گی سکینہ؟ روایت کے جملے ہیں کہ جناب سکینہ زندان میں اور سر حسین ایک حجرے میں پتھر پر سر حسین رکھا ہے. اس حجرے کا دربان یزید سے کہتا ہے آگے یزید دنیا کی کوئی اور سزا دے دے مجھے آزاد کر دے. کیوں کہ جو منظر آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا, جو کانوں سے سنا نہیں جاتا. کہ بتا تو صحیح کیا دیکھا؟ کہا کہ آزاد تو کر کا میں نے آزاد کیا, اب تو بتا دے کیا دیکھا. یہ یزید کا نوکر یہ اس حجرے کا خادم کہتا ہے یزید جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے قید خانے میں اندھیرا آتا ہے تو سکینہ آواز دیتی ہے بابا. ماتم کریں سکینہ آواز دیتی ہے بابا. جیسے ہی سکینہ کی زبان سے باہر نکلتا بابا, یہاں سر حسین پتھر سے اڑ جاتا ہے. اس میں دو روایتیں, ایک تو یہ کہ یہ تو سر حسین پتھر سے اٹھ کے درے زندان تک ہوا میں چلا جاتا ہے. اور یہ اس حجرے کا دربان ناقل ہے کہ جیسے سکینہ کہتی ہے بابا, سر حسین پتھر سے اٹھتا ہے اور بڑی تیزی سے حجرے کی چھت میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نیچے سے کوئی شے پھینکتا ہو. ایسے سر حسین جا کے چھت میں لگتا ہے اور پھر اس کے بعد سر ہوا میں کب تک رکا رہتا ہے؟ حسین کا سر ہوا میں کب تک رکا رہتا ہے؟ حسین کے آنسو ٹپکتے رہتے ہیں, کب تک رکا رہتا ہے؟ ادھر سکینہ زندان میں, ادھر سر حسین حجرے میں ہوا میں رکا ہوا ہے. سکینہ بیان کرتی جا رہی ہے بابا نیند نہیں آتی, بابا پسلیاں دکھتی ہیں, بابا کانوں کے زخم دکھتے ہیں, بابا رخسار درد کرتے ہیں. اے میرے بابا, میرے بھیا کے داڑھی آنے لگتے ہیں. بابا اس قید خانے کی دن کی دھوپ, بابا رات کی اوس, بابا تیری بیٹی کو نیند نہیں آتی. جیسے جیسے سکینہ روتی جاتی ہے سر حسین ہوا میں
روتا جاتا ہے. جب سکینہ روتے روتے چپ جاتی ہے تو یہ کہتا ہے سر حسین آہستہ آہستہ پتھر پہ پھرا کے ٹھہر جاتا ہے. سر حسین ہوا میں معلق رہ کے بتا رہا ہے بیٹی اگر تو زندان میں چین سے نہیں ہے تو تیرے بابا کو بھی سکون نہیں. اے میرے لال وہ سکینہ اسی زندان میں بابا کہتے کہتے سو گئی. سب کو رہائی مل گئی. سکینہ آج تک زندان میں ہے. جب زینب کبریٰ چلی شام سے شام کی عورتوں کو بلایا ارے میرے قریب آؤ میں نے بھیا کی مجلس کی تم نے شرکت کی میری ماں سلا دے گی بڑا شکریہ مگر اے شام کی عورتوں ہمیں پتہ نہیں ہے اب کہ ہم تمہارے ملک میں واپس بھی آئیں گے کہ نہیں مگر سنو تم سے ایک تمنا کر کے جا رہی ہوں کہ میں زندان میں اپنی ایک بیٹی چھوڑ کے جا رہی ہوں. اندھیروں کی ستائی ہے اندھیروں کی ستائی ہے. جب سورج ڈوبا کرے تو اس کی قبر پر چراغ جلا دیا کرنا تاکہ میری بیٹی اندھیروں کی شکایت اسی بی بی کے صدقے میں پروردگار جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. علماء دین کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر باقی رکھ. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین کل 10 بجے پمپری میں امام باڑے میں مجلس ہے جس سے خطاب فرمائیں گے مولانا سید منظر عباس صاحب بمبئی کے. کل 10 بجے مجلس حسین اور اس کے بعد نیاز کا بھی انتظام ہے پمپری نہرو نگر امام باڑے میں. ماتم حسین. حسین 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 حسین